بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین نیکسٹ ویلاگ ہے 171 اور اس کی آج تیسری قسط ہے اور صفحہ ہے 417 اور مین ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ احزاب، یعنی جسے جنگ خندق بھی بولتے ہیں اور اسے بیٹل آف احزاب، بیٹل آف ٹرینچ اور بیٹل آف خندق بھی بولتے ہیں. پیج ہے 417، ویلاگ نمبر ہے 171 اور تیسری قسط ہے. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. ناظرین ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے. یہ کس نے کہا؟ زم نقمی. کعب نے کہا خدا کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے. ہائی ہائی تجھ پر افسوس ہے، ہوئی تجھ پر افسوس ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میں نے محمد میں صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے. سبحان اللہ. مگر ہائی اس کے فریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا. البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا. ہوئی کہ اس پیمان و وفا کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا. اس کے بعد قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بن عبد المطلب بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فارے نامی قلعہ کے اندر تھیں. حضرت حسان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا. یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ سے برسرے پیکار ہو چکے تھے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا. رسول اللہ مسلمانوں سمیت دشمن کے بالمقابل پھنسے ہوئے تھے. اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے. اس لیے میں نے کہا اے حسان یہ یہودی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے اور مجھے خدا کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا. ادھر رسول اللہ اور صحابہ کرام اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجئے. حضرت حسان نے کہا واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں. حضرت صفیہ رضی اللہ کہتی ہیں اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا. اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان سے کہا جائیے اس کے ہتھیار اور اسباب اتار لیجئے کیونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کے ہتھیار نہیں اتارے. حسان نے کہا مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی 172 کی چوتھا ویلاگ ہوا، 172 نمبر اور چوتھی قسط ہوگی وہ ہم نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ یعنی تیسری قسط جو ہے یہ الحمدللہ مکمل ہوئی. ناظرین یہ چل رہا ہے جنگ خندق.
رب کی پیاری عطا سید فاطمہ، جان خیر الورا سید فاطمہ، جس نے کی عمر بھر اطاعت کبریا، وہ علی کی وفا سید فاطمہ، لاڈلے جن کے پیارے حسین و حسن، وہ خدا کی رضا سید فاطمہ۔